اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جب چاروں طرف جنگ، بے چینی، فتنے اور ایسا دور چل رہا ہے جہاں پہ عام انسان، کمزور انسان ہم جیسے بہت بے چین کہتے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اس دور کا، اس وقت کا آنا یقینی ہے اور رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگ بھگ 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ان فتنوں کی، اس دور کی، ان پریشانیوں کی، اس ماحول کی پیشن گوئی کر دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے کیسا وقت آنے والا ہے۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے اس وقت سے لے کر، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شاید اس وقت کے دور سے لے کر، اس وقت کے مبارک دور سے لے کر اب تک کے دور سے پہلے تک، ہر ایک نے شاید اس سے پناہ مانگی ہوگی کہ یہ بہت مشکل دور ہے، جب دجالی فتنے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں، جب آپ نہیں محفوظ، آپ کے گھر نہیں محفوظ ان فتنوں سے، اور بارش کے قطروں کی طرح پہ ہر روز پڑتے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا دن میں، دن کی بات کری، اس کی بات نہیں کری، وقت کوئی خاص لمٹ کی بات نہیں کری کہ دوسرے نہیں ختم، تیسرا، اور اسی طرح دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، دوسری صبح پھر یہی چل رہا ہوتا ہے۔ کہیں پہ مسلمان، اور آپ دیکھیں تو ان تمام تر ماحول میں، ان تمام تر اس میں صرف مسلمان ہی پٹ رہا ہے، اور وہ کسی اور کے ہاتھوں نہیں بیٹھ رہا، وہ اپنے اعمال کے ہاتھوں بیٹھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں خود ترسی سے نکل کر اپنی اصلاح کی طرف نکلنا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جو انہوں نے اگر اس دور کے بارے میں عرض فرما دیا کہ اس طرح جو فرما دیا ہے کہ اس طرح کے دور ہوگا، یہ فتنے چلیں گے، اس طرح کا ماحول ہوگا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو ساتھ میں حل بھی بتایا ہے۔ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، مگر وہ ہم نے حل بھلا دیا، کیونکہ ہماری اپنی اعمال کی شامت ہے۔ یہ تو نہیں دیکھ رہے، ہم تو ڈیجیٹل دور کے اور فتنوں کے دور کے اور دجال کے دور میں سانس لے رہے ہیں، تو ہماری نظر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چکی ہے۔ تو جب آپ کا مین فوکس، جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہوں، اس دنیا میں اتارے گئے ہوں، آپ کی نظر ان سے ہٹ جاتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل ملے، کیونکہ ہمارے مسائل کا حل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ ان سے ہمیں چمٹ جانا ہے، اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جانا ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ، پتہ نہیں کہیں پہ، گروپس میں، ایک دو گروپس بھی بہت ہیں نا، واٹس ایپ پہ اور مختلف سوشل پلیٹ فارمز پہ، کوئی ایک ویڈیو چلتی ہے بغیر تحقیق کے، بغیر یہ سمجھے کہ یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ کس قدر بے چینی، بے قراری اور اللہ اور رسول سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، ہم بنائے جا رہے ہیں۔ ہم مادیت پرست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہمیں یہ نہیں ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں تخلیق ہیں، مخلوق ہیں، اصل میرا رب ہے خالق، اور وہ کرے گا، اس کے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نہیں بچ سکتے اللہ کو مضبوطی سے تھام کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام کر آپ نہیں بچ سکتے جب تک آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ نہیں جاتے۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کی، جو اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ان کی حیات مبارکہ ہے، ان کی سنت مبارکہ ہے، ان کی سیرت مبارکہ ہے، لیکن ہم بھلا چکے ہیں، نہ ہم قرآن اٹھاتے ہیں، نہ ہم صاحب قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے بے سکونی تو رہے گی۔ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، جتنے بھی آپ اپنے لیے ذخیرے کر لیں کل کے لیے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گی، جتنے اپنے اکاؤنٹس، جتنے اپنی سب چیزوں کو محفوظ کر لیں، لیکن جب تک آپ اصل چیز کی طرف نہیں لوٹتے، آپ سکون میں بھی نہیں رہیں گے اور محفوظ بھی نہیں رہیں گے۔ اس دور میں آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سنت اور ان کے شان کے ساتھ جڑے رہنے کی آج کے دور میں اس قدر زیادہ ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے نہیں تھی، اور اتنا ہی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ہم نے بھلا دیا ہوا ہے۔ تبھی، اور قربان جاؤں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امتیوں سے کو نہیں بھلاتے، وہ تا صبح قیامت اور حشر محشر سب کے میدان میں آپ کو ایک ہی
صدا سنائی دے گی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی امتی امتی، جب وہاں پہ سنائی دے گی، جب اس وقت بھی تھی امتی امتی سجدوں میں اپنے سر مبارک کو رکھ کے آپ نے ہمیں نہیں بلایا، تو اس وقت کیسے بلائیں گے؟ اب بھی ان کی گائیڈ لائن ہمارے لیے موجود ہے، اور اب بھی آتی ہے۔ بہت سی ایسے پیغام مبارک ہوتے ہیں جو آپ تک پہنچانے بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت ایسے ہوتے ہیں جو محدود کیے جاتے ہیں، اور بہت ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ عام کریں۔ تو اس لیے کہ ایسا ہی پیغام مبارک پرسوں جمعے کی رات کو موصول ہوا ہے، اور جس کو آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے، اس لیے میں پہنچا رہی ہوں۔ اس دور میں چاہے جو دور بھی ہو، اگر ان باتوں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے، ان 4 باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا، آپ سکون سے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس قدر سوشل میڈیا پہ میں خیر سنتی بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کے پاس جب واٹس ایپ ہوتا ہے اور گروپس ہوتے ہیں، مطلب ہمارے تو درود کے ہی گروپس ہیں، اور تفسیر اور اس کے الحمدللہ رب العالمین ختم نبوت کے گروپ ہیں، اور نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی لوگ جو عام لوگ سب ہی ظاہر ہے، کوئی ہر ایک مختلف بنائے گئے ہیں رب نے، اور کوئی کیا سوچ رکھتا ہے، کوئی کس طرح گھبرا جاتا ہے۔ جاننا کہ اللہ والے نہیں گھبراتے، لیکن پھر بھی انسان ہے، بہت کمزور ہے، اور اتنا زیادہ جب دجالی دور چل رہا ہے، اتنے فتنے چل رہے ہیں، تو اس میں پریشان ہونا لازم ہے۔ لیکن ان پریشانیوں کے جواب میں ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کے لیے پیغام مبارک بھیجا ہے، کہ آپ جیسے پورا میں آپ کو بتا رہی ہوں کیسے دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما تھے، اور دائیں طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ان سب باتوں سے یکسو ہو کر، یعنی کہ ان سب کو سے ہٹ کر اپنی نظریں ان کی پریشانیوں میں پریشان مت ہو کر اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور درود شریف کے ساتھ جڑ جائیں، ختم نبوت کے مشن کے ساتھ جڑ جائیں، اور میری سیرت کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ 4 باتیں 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں گنوا کر، کہ یہ 4 باتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ ان 4 باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں پھیلانے کے لیے، ان کو میرا سینے سے فیض مل رہا ہے، قربان جاؤں۔ اور ہر دور میں اور ہر آزمائش میں یہ لوگ پرسکون رہیں گے جو ان 4 باتوں پہ عمل کریں گے، جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی ہیں۔ اور پھر مدینہ شہر کے بارے میں فرمایا کہ جب سے یہاں کے حکمرانوں نے یہودیوں اور مشرکوں کو داخلے کی اجازت دی ہے، تب سے مکمل امن یہاں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو میری ان ہدایات پر جو میں نے پہلے بیان کی ہیں عمل کریں گے، وہ چاہے جہاں پر بھی ہوں امن میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے لیے ایک چارٹر جو لائف کا ہوتا ہے نا گزارنے کا، وہ مل گیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اگر سکون میں رہنا ہے، دیکھیں میں تو بہت ناکارہ ہوں، بہت ہی عام ہوں، بہت ہی بے انتہا حقیر انسان ہوں، لیکن یقین جانیے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ چل جائے گا، یہ آرڈر چل رہا ہے، یہ آرڈر، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب پریشان ہو کے آپ کیا کر لیں گے، یا پریشان کر کے لوگوں کو آپ کیا کر لیں گے، جس طرح آپ ویڈیوز کو اور اس کو شیئر کرتے ہیں بغیر تحقیق کے اور بغیر اس کے یہ سوچے کہ کون کتنی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو ان تمام باتیں، کوئی مجھے کہتا ہے کہ کیا ہوگا، یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں اس طرح کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سال کے بعد، میں نے کہا ان سے پوچھیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ دور تو آنا تھا، یہ تو ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ نے بچنا کیسے ہے، آپ نے یہ ذخیرہ کر کے یا اپنے اکاؤنٹس وغیرہ کو کر کے نہیں بچنا۔ آپ کا اصل بینک اکاؤنٹ آپ کی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ میں نے یہ بات 2 3 4 5 دن پہلے ان سے عرض کی تھی، جو مجھے یہ بات بتا رہی تھی، اور بہت سے لوگ تھے۔ تو اللہ نے کیسے خوبصورت میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کر دی کہ یہ 4 باتیں ہیں، آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ درود شریف کے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرامات ہیں، یہ ایک اور کرامت دیکھ لیں کہ اس فتنوں کے دور میں
آپ کس طرح محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، آپ نے ضرور اپنے روٹین میں رکھیں کہ جمعے کے دن آپ نے سورہ کہف ضرور تلاوت کرنی ہے، اور روزانہ۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی کریں، اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کروانی ہے نا آپ نے۔ سورہ کہف آپ نے ضرور تلاوت کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو دجال کے فتنوں سے بچائے گی۔ کیا پروٹیکشن ہے؟ صرف پڑھنی، تلاوت نہیں کرنی، کہ اس کو سمجھے اس میں کیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، صرف اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں، وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ ان کو اللہ کیسے اصحاب کہف کی طرح کئی سو سال گزارنے کے بعد بھی محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ان کے سینے میں ایمان ہوتا ہے۔ جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے نا، تو ان کے باہر کی کوئی حالات، موسم، کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتا۔ سورہ کہف کا اصل پیغام یہی ہے۔ اس کو پڑھتے، تلاوت کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہ پیغام ہوتے ہیں، یہ قرآن پیغام ہے آپ کے لیے، آپ کی اگلی زندگی کے لیے آپ کو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں اس میں، ٹپس ہیں اس میں۔ اس کو صرف آپ نے وظیفوں کی کتاب یا تلاوت کی کتاب نہیں بنانا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو سمجھنا ہے۔ تب آپ کو آسان ہو جائے گا قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آپ کو سنتوں بھری زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اس دور میں ایک سنت پہ عمل کرنا شہداء کی درجے کے تک لے جاتا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں، جب آپ سیرت سے جڑ جائیں گے، ختم نبوت کے کام سے جڑ جائیں گے، آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں گے، ان کے ذکر سے جڑ جائیں گے، تو پھر تو آپ کے لیے بے سکونی ہے ہی نہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے ذرہ ذرہ نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کے برابر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ان کے جو فرما دی گئے وہ ٹھیک ہے نا، وہ تو ہونا ہے۔ ہم نے کیسے بچنا ہے یہ دیکھیں۔ اور اس دور میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ باہر نہ نکلیں گھروں سے، اور گھروں میں بھی اگر آپ رہتے ہیں تو آپ ایسی ایکٹیویٹیز لیں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے گروپس ہوں، ختم نبوت کے ہوں، سیرت کے ہوں، درود کے ہوں، آپ انہی میں رہیں، آپ انہی میں رہیں۔ اور ان گروپس کا مقصد بھی صرف آپ کو ان باہر کے فتنوں سے محفوظ رکھنا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی ڈسکشنز چل رہی ہوں یا کچھ اور شیئر کرنا ہو، نہیں ہے۔ اور ہر چیز شیئر بھی مت کیا کریں گروپس میں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنا یہ یہودی لابی اور یہ جو فتنوں، جو دجال کے جو کارندے ہیں، وہ کس قدر ان گروپس میں گھس چکے ہیں، اور کیسے وہ بے چینی بڑھا رہے۔ اصل مقصد ہی آپ کو بے چین کرنا، بے سکون کرنا ہے۔ جب انسان بے چین اور بے سکون ہوتا ہے نا، تو وہ سکون کی خاطر پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ صحیح اور غلط کی پہچان چھوڑ دیتا ہے۔ تو بے سکونی مت کریں۔ دیکھیں، پریشانی کس بات کی ہونی چاہیے؟ اس کی نہیں کہ یہ کیا ختم ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اور ہمارا پیسہ، نہ، ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ کی ٹینشن آپ کا ایمان ہونی چاہیے۔ اس دور میں ایمان کی حفاظت ایسا ہے جیسے آپ ہتھیلی پہ شعلے رکھ لیں، جلتے ہوئے انگارے رکھ لیں۔ تو یہ مشکل ہے نا، پھر یہ آسان تو نہیں ہے، لیکن آسان کب ہوگا؟ جب آپ ان 4 باتوں پہ عمل کریں گے۔ مجھے یقین ہے، میری دعا ہے، یقین کریں آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے، جس طرح مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا، اور بہت سے اس کے ساتھ عطا کیا، حکموں کے ساتھ عطا کی ہے۔ تو جو دعا ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہم کر رہے ہیں، جتنی کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وہ شاید بتانا ممکن نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے سمجھیں گے شاید ریا ہو رہا ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، اور میں نہ خود کو گناہ گار کرنا چاہتی ہوں، نہ ان کی سوچ، ایسی سوچ۔ جب میرا مقصد نیک ہو اور میں ریاکاری نہیں کر رہی ہوں، اور کسی کو میرے انداز سے ایسا لگے کہ میں ریاکاری کر رہی ہوں، تو وہ بھی تو گناہ گار ہوتے ہیں نا۔ مطلب دوسروں کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے نا، صرف خود کو تو محفوظ نہیں رکھنا۔ تو اس دور میں محفوظ رہیں، اور اس محفوظ رہنے کا کیا وہ فارمولہ، 4 باتوں پہ عمل کرنا اور محدود رہنا۔ جتنا آپ محدود رہیں گے، اتنا آپ محفوظ رہیں گے۔ جتنا اپنے گھر کی اس احاطے میں آپ رہیں گے اور ان سوشل میڈیا کے فضول باتوں سے دور رہیں گے، اپنے آپ کو محدود کر لیں گے۔ مت چلایا کریں اتنا زیادہ بے ضرورت۔ واٹس ایپ چلائیں تو ضرورت کے تحت، اپنی کام ہوتے ہیں، کیا انسٹاگرام ہو گیا یا یوٹیوب ہو گیا، یا پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، ادھر سے پیسہ نہیں۔
کوشش ٹھیک ہے انسان کرتا ہے رزق حلال کمانے کی، حیا عزت کے ساتھ اس کی زندگی گزر جائے، اس کے ہاتھ میں اتنا ہو کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ اس کے پاس پیسہ اس لیے ہونا چاہیے، اور آپ کے مال و متاع اور عیش و عیش اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہیں پہ اپنے ویڈیو بند کروں گی، کیونکہ یہاں پہ آج کل بہت زیادہ بارشوں اور اس کا موسم ہے، شاید آپ کو بیک گراؤنڈ پہ بادلوں کی بھی آواز آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر شر سے، اور اللہ ہمیں امن عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ ایسے چمٹا لے، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ان سے دور بھاگنے والے ہیں، لیکن اللہ ہمیں چمٹا لے۔ ہمارے جو ایک قدم ہے اللہ کی طرف، جو اسی کی توفیق سے اٹھتا ہے، اللہ اس کو کافی کر دے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے قریب کر لے۔ اللہ کا قرب ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہو، اور یہ دعائیں ہوں، تبھی ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت کرے۔ ایمان سے میٹھی اور سکون والی چیز دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔